بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب کے چینل مٹی پوائنٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں کہ کرونا وائرس کے متعلق کہ آپ کس طرح اس کرونا وائرس سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دو چیزیں بتائیں گے۔ ایک تو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور کس طرح یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا ہے، دوسرے انسان تک پھیلتا ہے۔ اور دوسرا ٹاپک ہوگا کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس انسانی جسم میں یا کسی بھی جاندار کے جسم سے باہر 48 سے 72 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ مطلب اگر کوئی کھلی ہوا میں کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گرنے والا وائرس اگلے 3 دن تک زمین یا کسی بھی سطح پہ موجود رہتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بس اگر 2 ہفتوں تک سارے لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود رہے تو اس وائرس کو کوئی ہوسٹ یعنی انسانی جسم نہیں ملے گا اور وائرس اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر سارے لوگ باہر گھومتے رہے تو وائرس ایک سے دوسرے تک یعنی انسانی جسم تک منتقل ہو جائے گا اور اس کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وبا نہ پھیلے تو گھر پر رہیے اور دوسروں کا خیال کیجیے۔ اب بتاتے ہیں ہم آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی پوری فیملی کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس جس کی رفتار سے پورے پاکستان میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کی سفری ہسٹری بھی نہیں ہے، کچھ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے۔ مثلاً نمبر 1، روزانہ آنے والی دودھ یا سودا سلف کی تھیلیاں دھو دیں یا اچھی طرح صفائی کر لیں۔ نمبر 2، اخبار بند کروا دیں اور آن لائن اخبار پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، اس لیے عبادت اور قرآن مجید پڑھنے کا وقت بھی بڑھا دیں۔ نمبر 3، ڈاک اور کوریئر کو ایک علیحدہ جگہ رکھیں اور 24 گھنٹے بعد گلوکوز سے کھولیں۔ ایمیزون اور دراز سے دور رہیں۔ صحت رہی تو شاپنگ بھی پھر ہو جائے گی۔ نمبر 4، معاشیوں ڈرائیور حضرات کو کچھ دنوں کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دے دیں یا ان کو سختی سے پابند بنائیں کہ وہ دروازے وغیرہ کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں۔ گھر آنے کے فوراً بعد ان کو پابند بنائیں کہ وہ پہلے اچھے سے ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد ڈور بیل وغیرہ کو صاف کر لیں۔ نمبر 5، پھلوں اور سبزیوں کو گھر لاتے ہی دھو دیں۔ نمبر 6، ریموٹ موبائل فون اور کی بورڈ سب سے جلدی گندے ہوتے ہیں، ان کو وقت پر صاف کرتے رہیں۔ دن میں کم از کم 1 مرتبہ ان کو صاف کیا جائے۔ نمبر 7، کم از کم ہر گھنٹے میں 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، چھینک آئے تو کوہنی آگے کر لیں۔ نمبر 8، گھر کے ہر فرد کا پانی کا گلاس الگ الگ رکھیں۔ نمبر 2، وقتاً فوقتاً ہاتھ دھوتے رہیے، چاہے آپ گھر پر ہوں یا دفتر میں۔ ہر گھنٹے میں 1 مرتبہ کم از کم اس کا اہتمام ضرور کریں۔ نمبر 10، باہر جانے سے گریز کریں۔ عام سواری، پبلک ٹرانسپورٹ سے جتنی احتیاط کی جائے حتی الامکان کوشش کریں۔ اگر بالکل ممکن ہو تو اپنی ذاتی گاڑی ماسک کے ساتھ استعمال کریں۔ بوقت ضرورت کریم اور اوبر پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، جم، سوئمنگ پول اور ایسی ہی ورزش والی جگہوں کا جہاں ہاتھ لگانے
اور ہوائی تحفظ سے بچنا ممکن نہ ہو وہاں جانے سے پرہیز کرے۔ نمبر 12، بچوں کی ٹیوشنز، قاری صاحب، کوچنگ کلاسز وغیرہ بالکل روک دی جائے۔ نمبر 13، سب سے ضروری بات، اپنے ہاتھوں کو اپنے یا بچوں کے چہرے اور ناک اور کان وغیرہ کہیں نہ لگائے اور اپنے بچوں اور والدین کو بھی سمجھا دے۔ نمبر 14، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کا زیادہ خیال رکھے اور ان سے گزارش کرے کہ باہر جانے سے گریز کرے، جیسے کہ پارک، چہل قدمی یا مصافحہ وغیرہ۔ اپنی جائے نماز بھی الگ رکھے۔ برائے مہربانی اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ ماسک پہننا وینٹیلیٹر سے بہتر ہے۔ گھر میں رہنا ICU میں رہنے سے بہتر ہے۔ ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے۔ احتیاط کیجیے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔